بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور سورت الروم کے بعد 85 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اسمی، اگر قصہ سے موسیٰ سے تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو العنکبوت سے، العنکبوت کی مثال سے مسئلہ سمجھو۔ روابط معنویہ، سورۃ القصص میں انبیاء کے ابتلاء کا تذکرہ تھا، اور سورۃ العنکبوت میں مومنین کے ابتلاء کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نمبر 2 سورہ قصص کے آخر میں توحید کا ذکر تھا، لا الہ الا ہو کل شیء ہالک، آیت 88۔ اور سورۃ العنکبوت میں تشجیع علی التبلیغ کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ۔ نمبر 3 سورۃ القصص میں ہجرت کا اشارہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن اور سورہ العنکبوت میں بھی ہجرت کا ذکر ہے، والذین جاہدوا فینا، نمبر 4
سورۃ القصص میں فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے ابتلا کا ذکر تھا. ان فرعون آیت نمبر 4 سورۃ العنکبوت میں والدین اور لندے مولویوں کی طرف سے ابتلا کا ذکر ہوگا. آیت 8 12 نمبر 5 سورہ القصص میں فرعون اور حامان کی ہلاکت کا ذکر تھا. اور سورہ العنکبوت میں دوسری قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے. آیت 40 نمبر 6 سورہ القصص میں موسیٰ کی والدہ کو تسلی تھی لا تخافی ولا تحزنی. اور سورہ العنکبوت میں حضرت لوط کو تسلی ہے لا تخف ولا تحزن. آیت نمبر 33 دعوی سورت ابتلاء المومنین و اہلاک المشرکین. خلاصہ دعویٰ کے مطابق اس صورت میں دو طرح کے واقعات ہیں. ابتلاء المومنین کے لیے 4 انبیاء کے واقعات نوح، ابراہیم، لوط، شعیب،
مزید اقسام امتحان، مدت امتحان، کیفیت امتحان، اقسام امتحان، 3 قسم کا امتحان ہوگا۔ نمبر 1 ابتلاء النفس، من جاہد۔ نمبر 2 والدین کی طرف سے، ان جاہدا کا لتشرک بھی، آیت 8۔ نمبر 3 علماء سو کی طرف سے، اتبعوا سبیلنا۔ مدت امتحان، واقعہ نوح، فلبث فیہم الف سنہ، کیفیت امتحان، واقعہ ابراہیم، حرکوہ، اہلاک الجاہدین کے لیے قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم عاد، سمود پر، قارون، فرعون، حامان کے واقعات۔ چلو نماز پڑھ لیں اور پھر سب جہاں بیٹھے رہیں، وہ دوسرا مسائل شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لیں۔